بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج بھی ہماری ویڈیو کا موضوع افغانستان ہوگا۔ دوستو، موجودہ 20 سالہ ہولناک افغان جنگ کا انجام یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک طالبان اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور سپر پاور امریکہ کی شکست کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ملا عمر کے حق میں نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ملا عمر ایک عظیم انقلابی اسلامی اور جہادی شخصیت ہے اور اس کی عظمت اس خطے پر ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے۔ امریکہ سے تو خیر کوئی بالکل ہی بے غیرتہ شخص ہی ہمدردی کر سکتا ہے، لیکن جو طالبان کے شدائی ہیں وہ عمر بلّہ سے بھی کچھ سنجیدہ سوالات ہیں۔ دوستو، یہ پہلی سپر پاور کی شکست نہیں اور نہ ہی اس کی پہلی لڑائی ہے۔ اس سے پہلے وہ سپر پاور روس کو بھی 1989 میں شکست دے کر اس کو جب گھر بھیجا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فتح کے بعد یہ مجاہدین ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوش ہوتے اور اتفاق رائے سے اپنا امیر المومنین چنتے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔ دوستو، پہلی سپر پاور کی شکست کے بعد افغانستان میں تعلیم عام ہونی چاہیے، صنعت کاری ہوتی اور ملک معیشت کی چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا۔ ایمان والو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ سود سے پاک مالیاتی یا بینک کاری ادارے بنائے جاتے اور دنیا کو یہ دکھا کر حیران کر دیتے سود کے بغیر بھی ترقی ممکن ہے۔ دوستو، افغانستان بھی عالمی طاقتوں میں شامل ہو جاتا اور ترقی یافتہ ملک جرمنی ہوا، فرانس ہوا، جاپان ہوا، حسرت سے افغانستان کو دیکھتے کہ روس لینڈ کو شکست دینے والے مجاہدین اقتدار کو ٹھوکروں سے اڑا دیا اور درویش کہاں اقتدار کی تمنا پاتے ہیں۔ ہوا مگر یہ اقتدار کی خاطر 22 برس تک بدوانوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح آپس میں لڑتے رہے اور یہاں تک خدا کے گھر خانہ کعبہ کے سائے میں تمام قیادت نے یہ عہد کیا آئندہ سے جنگ نہیں لڑیں گے، مگر جنگ جاری رہی۔ اس جنگ میں ملا عمر کی قیادت میں طالبان ایک زیادہ منظم ہو کر اٹھے اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو قتل کر دیا اور ملا عمر کے افغانستان میں اسمگلنگ کے علاوہ معیشت کن خطوط پر استوار تھی اور انہی طالبان نے، انہی مجاہدین نے 12 سال کے لڑکوں کو ذہنی واش کر اور پاک کسل کرا کر خودکش بمبار بنائے اور اس خطے میں دنیا میں سب سے زیادہ خودکش حملے اسی خطے میں ہوئے اور خواتین، بچوں، بوڑھوں، خانگاہوں اور درسگاہوں سے بم کو اڑا دیا۔ پاکستانی طالبان نے خودکش حملے افغان طالبان سے سیکھے اور ان سے تربیت لی اور شمالی وزیرستان میں خودکش حملوں کا ایک ٹھکانہ بنایا
اور اس کو صنعت قرار دیا، اور لڑکوں کو یہ دہانی قرار دیا جاتا جیسے ہی وہ خود کا بم کے بٹن پہ ہاتھ رکھیں گے اور سیدھا حوروں کے گوشت میں جا گریں گے، انہیں منشیات استعمال کرائی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کی ٹاپ لیول پہ ہے، گو مغرب کے برعکس ایسا یہ چھپ کر کرتے ہیں اور یورپ میں سر عام کرتے ہیں۔ دوستو، ان میں یہ قوم لوط والی بیماری کوئی نئی نہیں، یہ صدیوں سے ان کی ایک روایت میں ہے، اور ساتھ ہی پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہی مقطع فکر سے ہے۔ طالبان افغان ہوں یا پاکستانی ہوں، ان کا رول ماڈل ملا عمر ہی تھے۔ بے پناہ اثر و رسوخ کے باوجود ملا عمر نے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ انہیں پاکستان میں حملوں سے روکا جائے۔ دوستو، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی خود کا حملہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاکستانی طالبان افغان طالبان سے کیسے مختلف ہیں؟ ساری خصلتیں، ساری عادتیں ایک جیسی، اپنے مخالف کرنے والوں کا گلا کاٹ کر ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے، خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ کیا پاکستانی طالبان نماز نہیں پڑھتے اور طالبان تک تمام خارجی ایک ہی صفت کے حامل ہیں؟ یہ نہایت ہی درندہ صفت لوگ ہیں، اور پاکستان کو بھی انہوں نے پوری کوشش بنائی کہ افغانستان دو بنا دیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے، یہ پاک فوج کی مہربانی ہے جنہوں نے سینے پر گولیاں کھائیں مگر ان درندوں کو مار ڈالا۔ دوستو، ملا عمر کا افغانستان دنیا بھر میں خودکش حملوں میں ایک تربیتی کیمپ تھا۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ حملے پر تلا ہوا تھا اور اسامہ بن لادن کو افغانستان سے رخصت کیا جا سکتا تھا، اس کو عرب لیگ کی تنظیم کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ اگر ایک شخص آپ کے گھر میں رہ رہا ہو، پورا محلہ شکایت کر رہا ہو، اگر یہ شکایات غلط بھی ہیں، آپ ضرور اس فتنے کو گھر سے باہر بھیج دیں گے، مگر ایسا نہیں۔ ملا عمر نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور ایک اسامہ بن لادن کے بدلے لاکھوں بے گناہ قتل ہوئے۔ میں خود عورتوں کا سحاق جڑا، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے سحاق اجڑے، کتنے نوجوان معذور ہوئے، انہیں قتل کوئی نہیں آیا۔ پھر اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں جیسی موت انہیں نصیب ہوئی وہ سب نے دیکھی۔ بہت سے میرے بھائی پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں یہ سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن ہے ہی نہیں تھا۔ دوستو، یہ بھی ایک چنبے کی بات ہے، کیا بچوں والی باتیں ہیں؟ کیا اسامہ بن لادن کی بیوی اور بچے پاکستانی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے رہے؟ اور اسامہ وہاں نہ ہوتا تو پاک فوج پوری دنیا میں یہ مقدمہ پیش نہ کرتی۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہر وقت ذہنی اور سازشی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستو، میرے بہت سے بھائی ایسا بھی پاکستان میں سوچتے ہیں اور ایسا ہی یقین محکم رکھتے ہیں کہ افغان طالبان نے جہاد کی قوت سے امریکہ کو شکست دی۔ دوستو، میرا ان سے یہ سوال ہے، اٹھیں، اور کیا ویتنام والوں نے بھی امریکہ کو شکست دی؟ وہ تو نہ مسلمان تھے، نہ ہی اور قسم کے۔ اصل مسئلہ یہ اسلام کی جنگ نہیں، یہ چاکلیٹ اور شراب پہ پلنے والے اور ڈائپر پہننے والے، کئی $ملین ملکیت رکھنے والے لاڈلے امریکی فوجی
دنیا بھر میں اسی تاریخ کے حامل ہیں۔ جو امریکہ کے حصے میں ذلت آنی تھی وہ ضرور آنی تھی، کیونکہ وہ ایک مغرور عالمی طاقت تھی، اور اب بھی اس کے تکبر کا، مغرور پن کا کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جب وہ تکبر کرنے والے کو یا مغرور کرنے والے کو ذلت میز انجام سے دو چار نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے۔ دوستو، اسامہ بن لادن اور ملا عمر کو کہاں ہم لوگ ہیرو بن جاتے ہیں یا ہیرو بناتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو واقعی ملا عمر، اسامہ بن لادن ہیرو لگتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اٹھیں، لفظی حمایت پہ یقین نہ رکھیں، اور افغانستان کہ امیگریشن لیں اور افغانستان میں جائیں، اور برقع پہننے کی ضرورت نہیں، اور نماز نہ پڑھنے پر کوڑے کھانے کی پریکٹس کریں۔ دوستو، ٹی وی اور موبائل توڑیں اور افغانستان کی طرف نکلیں، اور طالبان کے نفاذ اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، یہ جو بھی طالبان یا ملا عمر یا اسامہ بن لادن کے حق میں کچھ بھی احساس رکھتے ہیں، ان کو سب سے پہلے افغانستان جائیں، ادھر جا کے نفاذ اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر نماز نہ پڑھی یا برقع نہ اڑا، پھر آپ کو کوڑے پڑیں گے۔ یہ بھی اب سے تیاری کر لیں۔ جو پاکستان میں ملا عمر کا نظام چاہتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ پنجاب میں آ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت بیگم پیر صاحبہ کی وجہ سے، ان کے آشیرواد سے پنجاب میں آ رہا ہے۔ اور دوستو، ان طالبان کے حمایتی کی کوشش ہے پاکستان بھی افغانستان بنے۔ دوستو، یہ پاک فوج کی ہمت ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ ان طالبان درندوں، جانوروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی مقابلہ کرتے رہیں گے۔ دوستو، یہ تھا ایک طالبان کے نفاذ اسلام کی برکتوں کی وجہ سے یہ اب جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو افغانستان اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر بھی رحم کرے اور افغانستان پر بھی رحم کرے۔ دوستو، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرتے ہوئے اس کی مغفرت فرماتے اور بخشش فرمائے، اور اس کے درجات بلند فرماتے ہوئے ہم اسی کے ساتھ اس مضمون کا اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں۔ اسی کے ساتھ ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جانتے بیشتر میرے عزیزو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔